فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز علماء کرام، پیران اعزاء اور تمام اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ماہ محرم الحرام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے 1441 سے ہجری یہ شروع ہو چکا. ذرا غور کیجئے کہ واقعہ کربلا کا تقریباً 1380 سال ہو چکے ہیں. 1380 سال کے بعد یہ کیسا چرچا ہے، یہ کیسا ذکر ہے، یہ کیسی محبتیں ہیں اور یہ کیسا لگاؤ ہے کہ یہ کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ہر آنے والا سال اہل بیت اطہار کے چرچے کو بلند کرتا جا رہا ہے. اللہ کریم ہماری محبتوں اور نسبتوں کو سلامت رکھے. انشاءاللہ بات کرتے ہیں آج کچھ اس مبارک مہینے کے حوالے سے اور اس عظیم واقعے کے حوالے سے. اس سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، مگر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چونکہ فضائل درود تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے درود پاک پڑھنا اور پڑھنا چاہیے، بڑی برکتیں ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. درود پاک کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے اور بعض جگہوں پر اس کے لیے محرومی اور یوں سمجھیے کہ اس کے لیے جو پرابلمز کریٹ ہوں گے اس کے بارے میں احادیث میں تذکرہ موجود ہے. اس واقعے سے اس بات کو سمجھیے گا. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی حضور ہیں، وہ رات کی آخری پہر میں اپنے گھر میں کچھ سی رہی ہیں. آج کل تو لائٹیں ہیں لیکن آپ خود غور کریں کہ لائٹیں جل رہی ہیں مگر ویسا اجالا نہیں ہے جیسا دن میں ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے رات اور دن میں. اگر یہ لائٹیں بند ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک اندھیرا ہوتا ہے. اس زمانے میں اتنی لائٹس نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ رات کا آخری پہر تھا اور میرا چراغ بھی گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی. اب سوئی جو ہے اس وقت بھی گر جائے نا ہمارے ہاتھ سے تو آسان نہیں ہے ڈھونڈنا. اگر چراغ بھی گل ہو جائے رات کا آخری پہر تو کیسے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے دے تو کیسے سوئی بھی دے دے. فرماتی اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے اور نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ اس نور کی روشنی میں پورا کمرہ ہی جگمگانے لگا. ذرا سمجھیے گا نور کتنا تھا. کسی کا آج ہم ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں چہرہ دیکھ کر ہم یہ تو کہتے ہیں نورانی چہرہ ہے، مگر چہرہ خوبصورت کے نورانی ہونا اور ہے اور چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ کمرہ ہی روشن ہو جاتا. اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا نور آیا میرا کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ اس نور میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. اچھا یہاں تک واقعہ ہم سب نے سنا ہے اور کئی بار سنا ہے اور اس سے نبی پاک کے نورانی ہونے کا، پیارے آقا کے نور ہونے کا بھی علماء ثابت کرتے ہیں. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ سے کہتی ہیں حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے، حدیث کا مضمون ہے بربادی ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے. بی بی عائشہ وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ نبی پاک نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص. حضور کون کنجوس کون بخیل؟ فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ قیامت کے دن بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے. آپ ذرا سوچئے گا یہ چھوٹی محرومی نہیں ہے. نبی پاک کا قیامت کے دن چہرہ نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آقا سے ملاقات ہی نہیں ہوگی. اور اگر نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوگی تو شفاعت کس نے کرنی ہے؟ ہمیں بخشوانا کس نے؟ ہمیں جام کوثر کس نے پلانا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا جی نبی پاک کے نام پہ رہے، صدقہ ہی ان کا خار ہے. انتظار ہی اس بات کا ہے کہ قیامت میں اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے، نبی پاک نے بخشوانا ہے.
وہ شاعر لکھتے ہیں نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ نبی پاک کے بغیر کون ہے ہمارا؟ اور اگر ان کا ہی دیدار نہ ہوا تو بنے گا کیا؟ تو پلیز یہ سمجھ لیجیے کہ درود پاک کی زندگی کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فضول باتوں میں اتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں، موبائل فون سوشل میڈیا گھنٹوں نکال دیتے ہیں۔ درود پڑھیں، یہ ادھر بھی کام آئے گا، یہ ادھر بھی کام آئے گا، یہ بیماریاں بھی دور کرے گا، یہ کاروبار بھی آپ کا برکت والا بنا دے گا، صحت بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور کیسا کام آئے گا ذرا سوچو، نبی پاک نے ایک طرف تو فرمایا کہ وہ میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اور دوسری طرف فرمایا قیامت میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، the most closest، سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا۔ تو یہ تو چابی ہے نا اس کا مطلب، درود پاک نبی پاک سے ملاقات کا کارڈ ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کے قریب رہنا ہے یا معاذ اللہ ایسا بننا ہے کہ دیدار بھی نہ ہو، تو خدا را درود پاک اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے، جیسے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بہت پیاری نعت پڑھ رہے تھے ہمارے بھائی، اللہ ان کے آواز میں سوز میں اور برکت عطا فرمائے، کہ کبھی کبھی نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں یا مبلغین بیان کرتے ہیں اور بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ہم نہیں لے پاتے، بھول جاتے ہیں۔ تو اب یہاں علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی، علماء کہتے ہیں اپنی زندگی میں ڈیلی روٹین میں کچھ پرٹیکولر تعداد میں درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ مثال کے طور پر 100 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو زیادہ پڑھ لیں، تو کیا ہوگا کہ اگر دن میں کہیں نبی پاک کا نام سنا یا لیا اور درود پڑھنا بھول گیا تو اب بعد میں جو وہ درود پاک پڑھے تھے وہ اس کی آلٹرنیٹ میں اس کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ تو درود پاک اپنی زندگی میں لازمی طور پر شامل کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماشاءاللہ محرم الحرام میں یہ محفل سجائی گئی ہے، اور اس کا ایک بڑا مقصد یقیناً شہدائے کربلا کے ایصال ثواب اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں صحابہ کی بھی غلامی عطا کی ہے اور اہل بیت کی بھی غلامی عطا کی ہے۔ ہمیں صحابہ سے بھی والہانہ پیار ہے اور اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے اور سر کے تاج ہیں۔ ایک بڑا عجیب ڈائیورژن ہو گیا آج کے زمانے میں کہ کچھ لوگ فقط صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اہل سنت و جماعت کو اللہ نے کیسا شرف دیا ہے کہ صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت پہ ہماری جانیں قربان ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں ہمارا عقیدہ بیان کیا۔ پہلے 2 حدیثیں سنیے گا، انشاءاللہ اس جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی بھی محبت بڑھے گی اور بریلی کے تاجدار کی محبت بھی دل میں بڑھ جائے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، لائک اسٹارز، ان میں سے جن کی بھی اطاعت کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جس کا مضمون ہے میری آل جو ہے میری امت کے لیے کشتی نو کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا۔ صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے یاد رکھیے گا، اور اپنی آل کو کیا کہا؟ امت کے لیے کشتی۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ تواڈی پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو پار لگنا ہو نا، سمندر پار کرنا ہو، اپنی آخرت کا بیڑا پار لگانا ہے نا، تو 2 ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کشتی اچھی ہو اور راستہ بتانے کے لیے ستارے ہوں۔ اب تو کمپاس وغیرہ کا زمانہ آ گیا، پہلے تو کیا ہوتا تھا جتنے کشتیوں والے ہوتے تھے، بڑے بڑے ٹریول ہوتے تھے، وہ ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے تھے نا، ستارے بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب
آپ ہمارے ستارے ہیں، ناؤ ہماری اہل بیت ہے، تو بیڑا تو پار ہی لگنا ہے نا، سب سے محبت ہے، سب سے پیار اور دل و جان سے پیار ہے۔ اور سبحان اللہ، صحابہ اور اہل بیت میں بھی شاندار پیار تھا۔ حسنین کریمین کے جہاں اور بڑے اوصاف ہیں نا، بہت خوبصورت بات جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، حسن اور حسین یہ جو نام ہے نا، آج کل لوگوں کو بڑا کریز ہوتا ہے یونیک نام رکھنا ہے، ایسا نام بتایا مولوی صاحب جو پورے خاندان میں نہ ہو، وہ تو چاہتے پوری دنیا میں بھی کسی کا نہ ہو، اور اس چکر میں وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور وہ مسٹیکس ہو رہی ہے کہ خدا کی پناہ عجیب عجیب نام رکھ رہے۔ کیوں رکھ رہے ہیں عجیب نام بھائی؟ صحابہ کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھو، ازواج مطہرات کے نام پہ بچیوں کے نام رکھو، نہیں سب سے الگ نام چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو پسندیدہ نام، علماء کہتے ہیں رب کا سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی نام ہے تو وہ محمد یا احمد ہے، کیونکہ اپنے حبیب کا نام رکھا، تو رکھے نام محمد اپنے بچوں کا، پھر بے شک آگے پکارنے کے لیے کچھ اور رکھ لیں۔ امام غزالی کا نام پتا ہے کتنے بڑے نام؟ امام غزالی کا نام غزالی نہیں ہے، وہ تصوف کے امام ہیں، ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد بن محمد غزالی۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ نام تو مولانا صاحب خاندان میں ہے، کوئی اور نام بتا دیں، اور اس چکر میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں میں آپ کو چٹکلا بتاؤں۔ اب یہ بھی کہتے ہیں لوگ قرآن کھول کے نام رکھ لو، بھائی جو قرآن کھولو پہلا نام سامنے ہے وہی بچے کا نام رکھو۔ قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہے، قرآن میں تو بہت سارے جانوروں کے نام بھی لکھے ہیں، تو کیا کرو گے آپ؟ پتہ ہونا چاہیے اس کی نسبت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ ایک صاحب نے پہلی بچی پیدا ہوئی، قرآن پاک کھولا، انا اعطیناک الکوثر، کہتے ہیں پہلی بچی کا نام کوثر، چلیے تو اچھا نام ہو گیا۔ دوبارہ دوسری بچی ہوئی، فصلی لربک وانحر، دوسری بچی کا نام وانحر۔ تیسری بچی ہوئی، انا شانئک هو الابتر، تیسری بچی کا نام ابتر رکھ دیا۔ تو اللہ کے بندوں معنی تو پڑھو، اس کا معنی کیا ہے؟ نسل بریدہ، نسل کٹا ہوا کا مطلب ابتر ہے، وہی بچی کا نام قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں نام رکھنے سے پہلے کسی عالم دین سے تو رجوع کر لیں کہ بھائی اس کا معنی کیا، نسبت کیا، اس یونیکنیس سے نکل آئے، بزرگوں کی نسبت والے نام رکھے تاکہ بچوں کو ان کا فیضان ملے۔ مگر حسن اور حسین کو سنو کیا یونیکنیس ملی ہے، اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا کائنات میں ان سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا تھا، جبریل یہ نام جنت سے لے کر آیا، اور سب سے پہلے یہ نام حسن اور حسین انہی کے رکھے گئے۔ 1400 سال گزر گئے، دنیا میں ہزاروں حسن لاکھوں حسین ملیں گے، ایک ہی یزید بتا رہا ہوں۔ فرق دیکھیں آپ کہ آج بھی ان کا چرچا جاری ہے، وہ دنیا میں نہیں رہے، شہید ہو گئے، بظاہر چلے گئے، کروڑوں دلوں پر حکومت حسین کی ہے، کروڑوں دلوں پر حکومت آل نبی کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیسے بچے تھے، یہ کیا سبحان اللہ ان کا مرتبہ تھا۔ اصل میں کربلا کے واقعے کو سمجھنے سے پہلے حسنین کریمین اور بالخصوص امام حسین کا پہلے سٹیٹس اور مرتبہ سمجھیے کہ یہ کوئی نارمل شخصیت نہیں ہے۔ آج کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے کہتے ہیں حضور کٹی ایسی دے دیں، کوئی شہد چاٹ کر دے دیں، بچے کو چٹانی ہے، اچھی بات ہے۔ کسی بزرگ کو مولانا صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بچہ پیدا ہو اس کی اذان دینے کے لیے پریشان، تو خود اذان دینا سیکھ لو بھائی۔ تو بہرحال ہم تو کبھی کبھی ایک اذان دینے کسی بچے کے لیے ہاسپٹل میں جائیں تو وہ 10 لوگ اور پکڑ رہے ہوتے ہیں، ساٹھی بھی اذان دے دو بھائی، کوئی اذان دینے والا ہی نہیں ہے۔ امام حسین کی قسمت پہ ہماری جانیں قربان، سب سے پہلا لفظ جو امام حسین نے سنا وہ نبی پاک کی زبان سے اللہ اکبر، ان کے کان میں اذان دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ ذرا سوچو، بگننگ آف لسننگ، اپنی سنوائی کی جو اسٹارٹ ہوتی ہے امام حسین کی، بول کون رہا ہے اور بول کیا رہا ہے، ذرا سمجھیے گا بات، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کا نام سنا رہے ہیں امام حسین۔ اچھا اب گٹی کی باری آتی ہے، تو گٹی میں کچھ اور نہیں، نبی پاک نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دی، یعنی نبی پاک کا لعاب دہن براہ راست امام حسین کے حلق میں جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ تو ابتدا ہے، یہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ 4 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری یا 5 سنہ ہجری بتایا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں امام حسین کی ولادت ہوتی ہے،
اور سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی آنکھوں کے تارے کیسے کہ نبی پاک دونوں شہزادوں کے بارے میں فرماتے یہ میرے پھول ہیں، اور انہیں لٹرلی سونگا کرتے تھے۔ پھول کہنا اور ہے، آج ہم بھی کہتے ہیں بچہ میرا پھول ہے، وہ اور چیز ہے، یہ جنت کے پھول ہیں اور آقا انہیں سونگا کرتے تھے، یہ ان کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کبھی فرماتے یہ اللہ کی تلواریں ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا مرتبہ سوچو، پیارے آقا علیہ السلام ایک بار امام حسن کو کاندھے پر اٹھا کے جا رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا اے نوجوان، اے بیٹے، اے بچے، تیری سواری کتنی اچھی ہے، نبی پاک کے کاندھوں پہ تھے۔ آقا فرماتے یہ کہو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ ہم اب ان چیزوں سے محبتوں کا اظہار دیکھیں کہ کتنا کلوز تھے اپنے نانا جان سے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نبی پاک کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم بھی اس زمانے میں موجود تھے اور امام حسین بھی موجود تھے۔ ایک موقع پر دونوں کو نبی پاک اپنی گود میں بٹھائے بیٹھے ہیں، جبریل امین آئے، ذرا سنیے گا، دل تھام کر سنیے گا۔ جبریل امین نے کہا حضور اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں کرے گا، ایک واپس چلے جائیں گے، مرضی آپ کی ہے، چوز آپ کر لیجئے کہ کس کو رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا لخت جگر، نبی پاک کا اپنا بیٹا حضرت ابراہیم چھوٹی عمر میں ہے۔ آقا فرماتے ابراہیم چلے گئے تو مجھے زیادہ دکھ ہوگا، لیکن حسین چلے گئے تو مجھے بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ نبی پاک نے چوز کیا، اختیار دیا گیا تھا نبی پاک کو، آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی کو قبول کر لیا، اور تھوڑے دنوں میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ اور نبی پاک امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے اے وہ بیٹے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ جب تک پتہ نہیں ہوتا نا، مثال کے طور پہ ہمیں کوئی آ کر کہے بھائی جناب فلاں صاحب آئے تھے، اچھا آئے تھے، ٹھیک ہے بھائی، وہ فلاں جن کی یہ مل ہے، جن کا یہ کام ہے، جن کا یہ نام ہے، اچھا وہ آئے تھے۔ جب ان کا تعارف ہو جاتا ہے تو اب اس کا آنا جانا، اس کی بات میں وزن آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ یہ امتحان، یہ امتحان لیا کس سے گیا، اور اس امتحان میں وہ ثابت قدم کیسے رہے۔ ایک اور وصف سبحان اللہ یہ دونوں شہزادوں کو حاصل تھا، اور یہاں بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی فراست اور محبت اور بڑھ جائے گی آپ کے دل میں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر کیا لکھا، باتیں بتاتا ہوں۔ وصف یہ تھا کہ امام حسن جو ہیں نبی پاک کے مشابہ تھے، آقا کے شکل مبارک سے آپ کا جو شکل تھی وہ بہت ملتی تھی، سر سے لے کر سینے تک، اور سینے سے لے کر پیر تک وہ امام حسین مشابہ تھے۔ یعنی دونوں شہزادوں کو جب صحابہ کرام کو نبی پاک کا دیدار کرنا ہوتا تھا نا، تو ان دونوں کو ملاتے تھے تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ علماء اس میں بھی بڑی بحث کرتے ہیں کہ شہادت ایک بڑا مرتبہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو شہادت یوں بظاہر وہ والی شہادت وہ نہیں ملی، تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں شہزادوں کو جو شہادت عطا کی ہے، یہ گویا نبی پاک کے سراپا جو تھا اس کی برکتیں انہیں ملی ہیں۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ سبتین کہتے ہیں شہزادوں کو، حسن اور حسین۔ اب فرماتے صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے عیاں، دونوں ملتے تو پوری شکل پاک بن جاتی ہے۔ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ بات تھوڑی مشکل ہے مگر سمجھ جاؤ گے نا تو اعلیٰ حضرت سے بھی پیار ہو جائے گا۔ خط توأم کیا ہے؟ خط توأم علماء بیٹھے ہیں، پہلے کے زمانے میں، اب تو واٹس ایپ، فیکس، فون سب آ گیا، پہلے تو یہ نہیں تھا، تو ایک ملک سے دوسرے ملک یا اپنے فوجیوں کو، اپنے لشکر کو کوئی اسٹریٹجی بھیجنی ہوتی تھی کہ اب اگلا پلان یہ ہے، تو آدھا خط بھیجا جاتا تھا تاکہ راستے میں انٹرسیپٹ ہو گیا، پکڑ لے کوئی تو پتہ نہ چل جائے ہمارا پلان کیا ہے۔ وہ آدھا خط جب پہنچ جاتا تھا نا تو پھر آدھا خط بھیجا جاتا تھا، اور جب وہ دونوں ملائے جاتے تھے تو بات سمجھ آتی تھی۔ اس سے پہلے بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج کل کوڈ ڈی کوڈ جس کو کہتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ دو حصوں والا خط، خط توأم۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے
یہ تو ورقہ نور کا، یہ نور کے ورقے ملتے ہیں تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ وہ ہستیاں تھیں، نبی پاک نے اپنے بچوں سے زیادہ انہیں محبت اور پیار سے نوازا۔ مگر بڑی کمال کی بات، جبریل امین نے بچپن ہی میں امام حسین کے بچپن ہی میں بتا دیا تھا کہ حضور آپ کی امت کے لوگ انہیں شہید کر دیں گے، آپ کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی لے آؤں۔ جبریل امین اس جگہ کی مٹی بھی لے آیا۔ نبی پاک نے وہ مٹی سونگی تو اس سے آقا فرماتے سے کرب اور بلا کی بو آ رہی ہے، اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو یہ مٹی دے دی کہ دیکھو جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ بی بی فاطمہ کو بھی پتا تھا، مولا علی کو بھی پتا تھا۔ ذرا سوچئے یہ کیسے ماں باپ تھے، یہ کیسے نانا تھے، بچپن میں پتا ہے کہ جس کو اتنا محبت سے پال رہے ہیں اس نے آگے جا کے شہید ہونا ہے، اس نے آگے جا کے ایک عظیم امتحان دینا ہے۔ مگر کبھی کتابوں میں ایسا لکھا آپ نے پڑھا کہ بی بی فاطمہ نے اپنے نانا جان اپنے بابا جان سے کہا کہ حضور ایک بار دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ کی دعا رد نہیں جاتی کہ حسین سے امتحان نہ لیا جائے؟ کبھی مولا علی کہہ دیتے کہ حضور آپ ایک بار تو دعا کر دیں میرے بیٹے کو شہید نہ کیا جائے، اس کو پیاسا نہ ستایا جائے۔ کسی نے دعا کے لیے نہیں کہا۔ ذرا سوچو یہ کیا راز ہے۔ میں آج کربلا کا واقعہ بیان نہیں کروں گا، میں اپنے بیان میں آپ کو چند صرف پوائنٹس بیان کرنے آیا ہوں کہ اس پورے انسیڈنٹ سے ہر سال واقعہ کربلا سنتے ہو، ہر سال محرم کی نیاز کھاتے اور بناتے ہو، اپنے لیے کیا پیغام لیا، ہم نے کیا سیکھا؟ فرام دا اسٹارٹ، فرام دا بگننگ یہ میسج مل رہا ہے کہ ایوری نوز، سب کو پتا تھا یہ ہونا ہے، مگر سب تیار ہیں، سب پریپیئر ہو رہے ہیں، سب اس نوجوان کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ امتحان کے لیے تیار تھے اور اس ایگزامینیشن میں پھر پاس کیسے ہوئے یہ تو دنیا نے دیکھا، ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوے شکایت واویلا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بعض لوگوں سے تو جب بھی ملو نا اور طبیعت پوچھ لو، بات افسوس ہی ہو رہا ہوتا ہے پوچھی کیوں، کیونکہ اس کے بعد ایک پوری لسٹ ہوتی ہے پیچھے، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، کاروبار بھی خراب ہے، نہیں جناب بڑا برا حال ہے، گھر بھی ٹینشن میں بھی ٹینشن میں۔ اس سے بات کرو تو بندہ بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ ارے کوئی ایک شکر، کوئی ایک اللہ کی مہربانی تجھ پہ ہے ہی نہیں، کوئی شکر زبان پہ نہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اور زندگی یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مسائل کے پہیے پر ہی چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری زندگی بندہ سخی رہے، پلس مائنس چلتا ہی رہے گا۔ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور یہ تو قرآن نے فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہم قریب تمہیں آزمائیں گے۔ ایگزامینیشن سب کا ہوتا ہے، کسی کا مال کم ہو جائے گا، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کسی کو خوف آ جائے گا، کوئی ٹینشن آ جائے گی، کوئی بچوں میں پرابلم آ جائے گا۔ یہ لائف کا حصہ ہے، لیکن بس پرابلم یہ کہ ایک بار امتحان ہوا اور اس میں فوراً فیل ہو جاتے ہو۔ ارے کربلا والوں کو یاد کرو کیسا امتحان تھا، نانا کے نواسے اور نانا کا پورا خاندان ہے اور سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر 72 یا 82 ہیں، ادھر 22,000 ہیں۔ نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، جن کے نانا کی اذان میں نام پڑھتے ہیں انہی نوازوں کو قتل کرتے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان تھا سوچو تو صحیح، مگر ایوری از ریڈی فار دیٹ۔ شکوہ نہیں تھا۔ ایک بار کربلا والوں نے کہا کہ یا اللہ یہ امتحان کیوں، ہمارا قصور کیا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ امتحان ہے اور ہم اس میں کامیاب ہونا ہے۔ تھوڑی بیماری، تھوڑا نقصان، تھوڑی طبیعت خراب، تھوڑا سا جناب کوئی پرابلم اور ہم جناب شکوے شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہ کرو ایسا۔ اس پورے محرم کے مہینے میں سب سے پہلا درس تو مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی امتحان آئے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں کو، تم بیمار ہونے لگو نا، کاروبار ڈاؤن ہونے لگے، فلاں پرابلم جیسے ہی آئے نا سمجھ لو میرا ایگزام شروع ہو گیا، میرے پاس فوراً ایگزام کلیئر کرنے کی فکر شروع کر دو۔ کیوں؟ قرآن آگے کیا کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلے کہا ہم آزمائیں گے، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، 5-6 آپشن دے دیے۔ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک، وَنَفْسٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو جائے گا،
ٹھیک ہے. آگے کہا کہ تمہارے بچوں میں پرابلم آ سکتی ہے, تمہاری جان میں پرابلم آ سکتی ہے, تمہارے پھلوں میں کمی آ جائے گی. سارے آپشن تو دے دیے, لیکن جو نکل گیا اس ایگزام سے آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ, جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اللہ ہی کے مال تھے, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. میں پچھلے دنوں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہا تھا. او ہو جو ان پر آزمائشیں آئی ہیں, یعنی ان کی سیرت پڑھے نا, اللہ نے اتنا نوازا تھا, اولاد بھی کثیر, ہزاروں بکریاں, ہزاروں جانور, ہزاروں ایکڑ اراضی, مکان ہی مکان, پیسہ ہی پیسہ, صحت بھی زبردست. ایک ایک کر کے سب چلا گیا. پہلے مکان گئے, پھر اولاد گئی, پھر جانور گئے, پھر اراضی میں آگ لگ گئی, آخر میں آپ کی اپنی صحت بھی چلی گئی, سارے دوست بھی چھوڑ کر چلے گئے. مگر تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ ہر آفت کی اطلاع ملتی نا جب ان کو کہ حضرت سارا پیسہ چلا گیا, اللہ ہی کا مال تھا اس نے واپس لے لیا, میں ہر حال میں اللہ کا شکر تھا. اولاد چلی گئی حضرت, اللہ کا مال تھا, اللہ نے لے لیا, میں ہر حال میں اللہ کا شکر تھا. زباں پر شکوہ نہیں تھا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کیسی محبت ہے اہل بیت سے, کیسا پیار ہے کربلا والوں سے, چھوٹی تکلیف برداشت ہوتی نہیں ہے. امیر اہل سنت کا وہ شعر سنیے, آپ کہتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دے حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. اچھا بعض اوقات دین کا کام کرے پھر مشکل آ جاتی ہے, بندہ کہتا ہے میں نہیں کرتا دین کا کام, بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے. ارے امام حسین بھی کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, نیکی کا زمانہ نہیں ہے. ارے نیکی کرو گے تو آئے گی مشکل, یہ تو ضروری آ گئی ہے, ایگزام ہوگا تمہارا, پہچان پکڑا جائے گا تمہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتا تھا بڑا سخی تھا, معاذ اللہ, غلط کام کرتا تھا کاروبار بھی چلتا تھا, جب سے کام سیدھا کیا کاروبار بھی ٹینشن, طبیعت بھی خراب, دین کا کام کر رہا ہوں تو پرابلم ہی پرابلم ہے. یہ بڑا زبردست وار ہے شیطان میں. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں, آج آپ کی جو کنفیوژن ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی. آقا علیہ السلام نے خود ہی سوال کیا صحابہ کرام سے, جس کا مضمون ہے کہ بتاؤ سب سے زیادہ کون تکلیف میں آتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیے. فرمایا انبیاء, سب سے زیادہ جس کے اوپر پرابلمز اور تکلیفیں آتی ہیں نا, انبیاء سے بڑھ کر کون ہے بھائی؟ کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا, اور کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد اس پر آزمائشیں آتی ہیں جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے, جو دین میں جتنا زیادہ ہوگا اس پر اتنی آزمائشیں آئیں گی. اب آپ کہیں گے یار یہ تو کمال ہو گیا, دیندار بنو گے تو آزمائشیں آئیں گی. تو اس کی وجہ بھی نبی پاک نے فرمائی, جس کا مضمون ہے ایک اور حدیث میں کہ اللہ جس سے محبت کا ارادہ کرتا ہے اس پر آزمائشیں دے دیتا ہے. اللہ کی محبت ہوتی ہے تو آزمائشیں آئیں گی, یہ پہلے بتا دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ رب کی رضا یہ ہے, اس کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں اگر کچھ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں, ہم سب سے ہو رہی ہیں, تو اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے, اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایوری پرابلم, جو مشکلیں آ رہی ہیں وہ میرے گناہ معاف کروانے آ رہی ہیں, میرے درجے بلند کروانے آ رہی ہیں. مگر میری بے صبری, میرا شکوہ, میرا باویلا, میرا اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرنا, یہ سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. کربلا کا واقعہ ہوا کیوں؟ What is the reason behind this? وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب یزید نے اعلان کیا کہ اب میری بیعت کی جائے, تو کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ حضور ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. امام حسین نے بھی نہیں کی تھی, آپ کے صحابہ نے بھی نہیں کی تھی, چند لوگ کر رہے تھے اس کے خوف کے مارے. سب کو پتا تھا یہ فاسق و فاجر ہے, شرابی ہے, برے کام کرنے والا ہے, اس کی بیعت کیسے کریں گے. امام حسین تو مدینے میں تھے, آپ نے زندگی کے 56 سال مدینے پاک میں گزارے تھے. یہ واقعہ امام حسین کی 55 سال کی ایج میں ہوا تھا. اب کوفہ والے خط لکھتے رہے امام حسین کو کہ حضور آپ آ جائیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, ہم نواسہ رسول کو بلانا چاہتے ہیں. بہت سارے خط آئے. امام حسین نے پلان کیا کہ ہمیں چلنا چاہیے, لیکن صحابہ نے کہا نہیں, کوفے والے جو ہیں یہ وفادار نہیں ہوتے, آپ نہ جائیے. اچھا سب کو وہ واقعہ بھی پتا تھا کہ کربلا میں ایک واقعہ ہونا ہے, تو سب لوگوں کو یہ اویئرنیس تھی, تو کہا نہیں حضور آپ نے نہیں جانا ہے. صحابہ کرام منع کرتے رہے. تو پھر بیچ کا راستہ یہ نکالا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیتے ہیں, یہ جا کر پہلے حالات دیکھ لیں,
اگر وہ واقعی بیعت کرنا چاہتے تو میں چلا جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. اب حضرت مسلم بن عقیل گئے تو ایوری بڈی ان کا زبردست استقبال، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جامع مسجد کوفہ بھر گئی. اب حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کربلا کے واقعے کا. جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حضور یہاں تو سب زبردست ہے، آپ آ جائیے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے، آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں لوگوں نے ہزاروں نے بیعت کر لی ہے کہ جیسے امام حسین آئیں گے ہم اس کی بیعت کریں گے. حضور آپ آ جائیں، سب چیزیں بہترین ہیں. ادھر خط روانہ ہوا اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی. کوفہ کے لوگوں نے ایسی بے وفائی کی کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب نماز پڑھانا شروع کی تو سینکڑوں لوگ پیچھے تھے، اور جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا. اکیلے امام تھے، کیونکہ یزید کے لوگوں نے ان لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ جو ان کے ساتھ ہوگا اس کو قتل کر دیں گے، اس کی جائیدادیں ضبط کر دیں گے. طویل واقعہ. اب کوئی فیکس مشین، ٹیلی فون، موبائل تو تھا نہیں کہ حضرت امام حسین کو روکتے. آخری سانس تک حضرت مسلم بن عقیل کو یہی غم رہا کہ میرے امام کو میں خط لکھ چکا ہوں اور وہ وہاں سے چل پڑے گئے، اور یہاں ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا. امام حسین پہلے مدینے سے مکہ آ گئے اور پھر مکہ سے 3 ذوالحجہ آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، کربلا کے لیے روانہ ہوئے. ذرا سوچئے 3 ذوالحجہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ساری دنیا حج کرنے آئی ہے، مگر نانا کا یہ نواسا حج کے دنوں میں نانا کے دین کو بچانے چلا ہے. کوئی پریپریشن لڑائی کی نہیں تھی. یعنی آپ کو کوئی کہے کہ آپ ہمارے گھر مہمان بنے، اب میں آج فیصلہ آباد آیا ہوں تو میں کیا تیاری کر کے آؤں گا؟ بھائی مجھے دوستوں نے بلایا ہے اور ماشاءاللہ مہمان نوازی کرے گی. اس طرح امام حسین کو بلایا گیا کہ آپ آئیے، ہزاروں لوگ شاندار استقبال کریں گے. تو آپ بچوں کو لے کر گئے تو بچوں کو لے کے لڑنے جاتا ہے، فیملی کو لے کے لڑنے جاتا ہے. یہاں کوئی انٹینشن نہیں تھی. یہ تو دین بچانے کے لیے، ان کا عقیدہ اور ایمان بچانے چلے تھے. صحابہ نے بڑا روکا کہ حضور نہ جائیں. امام حسین کا جواب کیا تھا؟ آپ فرماتے کہ قیامت کے دن یہ لوگ کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو امام حسین کو بڑے لیٹر لکھے مگر وہ نہیں آیا. تو میں ان کا جواب، اللہ کی بارگاہ میں کوئی حجت نہ رہے اس لیے وہ آیا. دین کا جذبہ دیکھیں. آج مجھے اور آپ کو موقع بھی ملتا ہے، کبھی کبھی دعوت اسلامی والے کہتے بھی ہیں کہ فلاں شہر میں چلتے ہیں، وہاں ضرورت ہے، آپ کا فلاں جگہ جاننے والا ہے، کوئی اپنی طرف سے انفلوئنس ڈال دیجئے، فلاں علاقے میں دین کے کام کی ضرورت، تھوڑا وقت دے دیجئے. ہم کہتے نہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں، کاروبار سے ٹائم نہیں. کچھ لوگ تو ایسا جواب دیتے ہیں، یقین کریں کہ ہمارے پاس 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو پڑھنے کا ٹائم کدھر سے لاؤ گے؟ پھر سب چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی اور تمہیں یہیں سے اٹھا لیا جائے گا. قربانی سوچو امام حسین سب کچھ چھوڑ کر آپ چلتے ہیں کوفہ، اور پھر جو کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ ہوا. یہ طویل واقعہ ہے. کئی دنوں تک پیاسا رکھا گیا. علی اصغر رضی اللہ عنہ کو پانی نہ دیا گیا اور ان کے پیاسے گلے پر خنجر مارا گیا. سوچو تو صحیح تکلیفیں کتنی تھی. مگر پھر جو امام حسین نے کمال کا کام کیا کہ جب آخری وقت 10 محرم الحرام میں آپ نے کیا کیا، جب سب شہید ہو گئے آپ نے اس وقت بھی سجدہ کیا اور سجدے کے عالم میں آپ کو شہید کیا گیا. یہ سجدہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھائی جو اعلان کر رہے تھے وہ بھی ایک شعر پڑھ رہے ہیں، یہ وہ سجدہ بچا گیا نماز میں. ذرا سوچو امام حسین کا میسج کیا ہے کہ میں تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کر رہا ہوں. اور اے پنجتن کے غلام کہلانے والوں، تمہاری فرض نماز قضا ہو جاتی ہے. واقعہ کربلا ہر سال سنتے ہیں کہ بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، دل بھی بڑی محبت سے بھر جاتا ہے. مگر اس کے بعد جس رات واقعہ سنتے ہیں وہ صبح فجر پڑھتے ہیں. ذرا بتائیے نا، یہ امام حسین کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھے اور ہم اپنے پنکھوں اور بنگلوں کے اندر اے سی والے کمروں میں نمازیں چھوڑ. خود سوچیے، ملاقات نہیں کرتی امام حسین سے قیامت کے دن، کیا جواب دو گے؟ انہوں نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جانیں قربان کر دی. ایک اور عقیدے کی اور اشارتاً بات کر دیتا ہوں، بہت سو کو سمجھ آ جائے گی. کربلا کے میدان میں 2 جماعتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے؟ ایک 22,000 کی جماعت ہوتی تھی اور ایک 72 کی جماعت ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ سمجھ آ گیا کہ ہر بڑی جماعت حق پہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. نماز وہ بھی پڑھتے تھے، 72 بھی پڑھتے تھے، مگر جن کے دل میں عشق رسول ہے انہی کی نماز ہے. تو بہرحال اب ہوا کیا؟ یہ ایک تو بات سیکھنی ہے، کربلا کا میدان پیغام دیتا ہے نماز کا. نیت کرو آج کہ کچھ بھی ہو جائے
ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو. یہ لازمی ہے. یہ اہل بیت کی جو پنجتن کا غلام اپنے آپ کو کہتا ہے اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ کیا جواب دے گا کربلا والوں کو قیامت کے دن؟ بیبیوں نے یعنی ان کے سامنے لاشیں پڑے تھے, ان کی نمازیں قضا نہ ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے عاشورے کی رات کیا ہوا تھا؟ یہ شب عاشور, یہ بڑی اہم بات ہے. شب عاشور جب صبح یہ لڑائی ہونی تھی, صبح یہ مارکا ہونا تھا, فیصلہ کن دن تھا. ساری رات کربلا والوں کے اہل بیت کے خیموں میں قرآن پڑھا جاتا, دعائیں ہوتی رہی, سجدے ہوتے رہے. یزید کے لشکر میں کیا ہو رہا تھا؟ ناچ گانے, شراب, رقص و سرور, ڈھول تماشے, عیاشیاں. اب آج ایک بات سمجھنی ہے, بات بڑی گہری کر رہا ہوں. جس کی راتیں آج ڈھول تماشے میں برے کاموں میں گزر رہی ہے, وہ سوچے وہ کس رات کس کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. جو رات نماز پڑھ کے, قرآن پڑھ کے, دعائیں کر کے سوتا ہے, یہ تو حسینی طریقہ ہے, یہ تو اہل بیت والا طریقہ ہے. شراب پینے والا سوچے میں حسینی ہوں یا یزیدی ہوں, یہ تو یزید کا طریقہ تھا نا. رقص و سرور کی محفلوں میں جانے والا, بے پردہ لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا, انٹرنیٹ پر اپنی آنکھوں کو خراب کرنے والا سوچے یہ تو حسینی طریقہ نہیں. ایک طرف تو میں کہتا ہوں پنجتن پر میری جانیں قربان, اہل بیت میرے سر کے تاج, کام یزیدیوں والے. ذرا خود سوچیے اپنے آپ سے کہ وہ کربلا کے میدان کی شب عاشور کی وہ رات ہمیں ٹرینڈ دے رہی ہے, ہمیں راستہ بتا رہی ہے کہ کس قافلے میں ہو تم, حسینی قافلے میں ہو یا یزیدی قافلے میں ہو, سوچیے. اور ایک اور بڑی اہم بات, یہ کیسی لالچ تھی, کیوں ہوا تھا, کیوں امام حسین اور ان کے قافلے والوں کو شہید کیا گیا؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے, اذان تو وہ بھی دیتے تھے, نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے. مال کی اور اقتدار کی لالچ وہ انسان سے ایسا کام کروا دیتی ہے کہ بعض اوقات عقل بھی کام نہیں کرتی. یعنی کون سوچ سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا نبی کے نواسے کو شہید کرے گا, ان کی آل کو شہید کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آنکھوں پر لالچ کا پھٹا آ جائے نا تو انسان شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے. اور لالچ کئی چیزوں کی ہو سکتی ہے. ہوس ہوتی ہے انسان کو, گندے کام کی لالچ ہو جائے, ہوس ہو جائے. آپ نہیں دیکھتے 5-6 سال کی بچیوں کے معاملات کیسے آتے ہیں, عقل کام نہیں کرتی ہے کہ کیا کوئی انسان یہ کر سکتا ہے. لیکن ہاں جب اسی انسان پر لالچ کا, ہوس کا, شیطان کا جب داؤ چلتا ہے تو یہ انسان شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں. بلم بن باعورا علماء بیٹھے, ایسا شخص تھا جو زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا, لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتا تھا, لیکن اللہ کے نبی کے خلاف بددعا کرنے چلا اور اس کی زبان باہر آ گئی اور بے ایمان مرا. لالچ, یہ لالچ تھی مال. قارون کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا, بڑا خوبرو تھا, بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا, مگر اتنا پیسہ ہو گیا, اتنا پیسہ ہو گیا کہ زکات ہی بھاری لگنے لگی. اتنی ساری زکات. لالچ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا, زمین میں دھسا دیا گیا. ایک بات سے آخری بات جو آج کے بیان کی میری آخری بات ہے کہ زندگی میں کبھی بھی سیٹسفائی مت ہو جانا. یار میں تو نمازی بھی ہوں, حج بھی کرتا ہوں, صدقے خیرات بھی دیتا ہوں, بھولیا بھی مذہبی ہو گیا ہے, بس اب تو ٹھیک ہے سب بہتر ہو گیا. نہیں, ڈرتے رہنا. کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لالچ آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ پھر بندہ یہ سب چیزیں بھول کر برباد ہو جائے. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, نفس و شیطان کے واروں سے ہمیشہ بچائے رکھے. ہم کمزور ہیں اور یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیشہ مانو کہ میں کمزور ہوں, یا اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے. کبھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے یہ سب کچھ برباد ہو جائے. یہ سارے واقعات ہمیں ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ انسان جب شیطان حاوی ہوتا ہے نا تو اس سے ایسا کام کروا دیتا ہے. اور یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ, حرام نہیں کمانا چاہیے, حلال کمانا چاہیے, نہیں جناب سود نہیں ہونا چاہیے, غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے, ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آ جائے کوئی ڈیل سامنے اور اس میں ہو تگڑا نفع, اب امتحان ہے نا. یہ تمہیں لاکھوں کروڑوں روپے نظر آ رہے ہیں, ایک ہی تو جھوٹ بولنا ہے, ایک ہی تو ٹویسٹ کرنا ہے, ایک ہی تو بات غلط کرنی ہے, اتنے پیسے. اب تمہارے ایمان کا امتحان ہے. یہی تو لالچ ہے نا کہ جو لالچ انسان سے حرام کرواتی ہے, جو لالچ ہے انسان سے برے کام کرواتی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا تمہیں کبھی نہ کبھی آزمایا جائے اور وہی ایک امتحان کہیں ڈبو نہ دے. اللہ بس ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اتنا دے دیا رب نے, اب کیا لالچ کرنی بھائی. قبر میں کبھی کسی کفن میں جیب دیکھا ہے, کسی قبر میں تجوری دیکھی, سب ادھر ہی رہ جانا ہے. حلال کما کے جاؤ تاکہ بعد میں کام آئے,
ورنہ حرام چھوڑ کے جائیں گے تو صدقہ بھی کریں گے نا بچے، پھر بھی ثواب نہیں ملنا کہ وہی حرام ہے۔ تو اللہ کرے کہ امام حسین کی یہ سیرت جو ہم سنتے رہتے ہیں اور ہر سال ہی سنتے ہیں، اس بار کوئی دل پر اثر ہو جائے اور ان باتوں کو ہم دل پہ سجا لیں کہ زندگی گزارنی ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر چلا گزارنی ہے۔ امام حسین کے جب سر کو نیزے پر اٹھایا گیا نا تو آپ کا سر مبارک نیزے پر بھی تلاوت کر رہا تھا، لب ہل رہے تھے، کسی نے قریب کان کیا تو پتہ چلا آپ کا سر اقدس نیزے پر تلاوت کر رہا ہے۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا۔ اور ہم ہیں، میں تو جناب امام حسین پر جان قربان، کربلا والے تو جناب میرے سر کے تاج، قرآن پڑھنا نہیں آتا، پورا سال قرآن نہیں کھولتے۔ کیسی مجھے بتائے نا، صرف زبانی دعوے سے تو محبت میں کا اظہار نہیں ہوگا نا۔ تو امام حسین کی یہ تلاوت بتا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ روز کچھ تو قرآن پڑھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، اس ماحول سے وابستہ ہوں۔ اب تو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا بھی ہم نے سسٹم بنا دیا ہے، گھر بیٹھے اپنی پسند کے ٹائم روزانہ کچھ قرآن پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، مدنی چینل دیکھیں تاکہ اس طرح کے بیان سنیں گے نا تو پھر دلوں نظر اترے گا، آپ ریفریش ہو گے کہ ہاں یار یہ زندگی کدھر جا رہی ہے میری اور میں نے کدھر گزار رہی ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی عمل کرنے والے بن جائیں، ایسا اللہ کرے کام کر کے جائیں کہ امام حسین قیامت کے دن دیکھ کر کہیں کہ نانا جان یہ آپ کا امت ہی بہت اچھا ہے، نانا جان اس کی مغفرت کی صورت بنا دے، نانا جان اس کی شفاعت کر دے، یہ میں آپ کی آل کی بھی بڑی خدمت کرتا تھا، آل رسول کی خدمت کرتا تھا۔ نبی دیکھیں ہم امام حسین کی نوکری تو اس وقت نہیں کر سکے نا، مگر آج تو نبی پاک کی آل ہمارے قریب موجود ہے نا، جو سید زادے ہونا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بعض اوقات پڑوسیوں میں ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ملازمین میں بھی آ جاتے ہیں، ان کی عزت کریں، خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا دل نہ توڑیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ یہ وہ نوکری ہے جس کو مل جائے، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، یہ نوکری پکڑ لو کہ سرکار کی آل کی خدمت اس نیت سے کرو کہ شاید قیامت کے دن امام حسین سفارش کر دیں کہ حضور یہ ہماری آل کے نوکر تھا، ہماری آل کا خدمتگار تھا، تو انشاءاللہ پھر کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر آخر میں پیر صاحب کا اور علامہ صاحب کا اور دیگر آپ تمام لوگوں کا، بالخصوص رفیع سمیع بھائی کا ہمیشہ بڑی محبت دیتے ہیں اور آج انہوں نے اجتماع سجایا، اللہ پاک آپ کے پورے گھرانے کو سلامتی عطا فرمائے اور آج کے اس اجتماع کو اس گھر پر، اس خاندان پر، ہم سب پر رحمتوں کا سبب بنا دے، آمین بجاہ نبی رمین۔